أستغفر الله ربي وأتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله والصلاة والسلام عليه أما بعد فقد قال تعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے ہو، اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل ذکر اس کو ہونا چاہیے جو ساری کائنات کا جواب دے سکے۔ اگر اس کے پاس انسان آئے تو انسانوں کا بھی جواب دے، اگر جنات آئے تو جناتوں کا بھی جواب دے، اگر کوئی پرندہ اپنی پریشانی لے کر کے آئے تو وہ پرندوں کی بھی آواز اور زبان جانتا ہو، اگر کوئی حیوان جانور اپنی کوئی پریشانی لائے تو وہ جانور کی بھی زبان جانتا ہو۔ یعنی عقلی طور پر یہ ہے کہ اہل ذکر سے مراد صرف آج کے زمانے میں عالم دین مجتہد آیت اللہ نہیں ہے، بلکہ ایسا امام معصوم ہے جو ساری کائنات کی زبان جانتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر اعلان کیا کہ تم لوگ پوچھ لو، تم میں سب ہیں، آسمان والے بھی پوچھے، زمین والے بھی آ کے پوچھے، ملائکہ بھی آ کے پوچھے، اور جنہ بھی آ کے پوچھے، جانور بھی آ کے پوچھے، اور ایسے حالات و واقعات ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا بچپنا ہے، زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، رسالت مآب کے اپنے نانا کے، اور رسول اللہ درس دے رہے ہیں، کافی مجمع ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک سفید بہت بزرگ بہت خوبصورت انسان اور سفید لباس پہنے ہوئے بہت ہی طویل القامت مسجد کے دروازے سے داخل ہوا اور ایک دم رسول اللہ کے قریب آتا چلا گیا۔ لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہے کہ یہ تو نیا انسان ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، چونکہ وہ عرب نہیں لگ رہا تھا کہ اگر عرب کا ہوتا تو لوگ دیکھ کے پہچان جاتے۔ بڑے غور سے لوگ دیکھتے رہے۔ وہ رسول اللہ کے پاس آ کے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اپنے کچھ مسائل رکھے کہ یہ مسئلہ درپیش ہے۔ رسالت مآب مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا یہ سوال کا جواب تو میرا بیٹا حسن دے دے گا۔ زانوئے ادب پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی امام حسن کی طرف اشارہ ملا وہ بزرگ جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد مسئلہ پوچھا۔ امام حسن علیہ السلام نے بہت قاعدے سے سمجھایا، پھر کھڑے ہوئے، رسالت مآب نے کہا اطمینان ہو گیا؟ کہا کہ ہاں حضور سرکار ایک دم اطمینان ہو گیا، جیسے آپ بتاتے ویسے ہی آپ کے نواسے نے بتا دیا۔ بہرحال چلے گئے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ نیا انسان تھا، یہ عرب میں کبھی دکھائی نہیں پڑا اور پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، یہ تھا کون؟ تب رسالت مآب نے فرمایا کہ یہ جناب خضر تھے۔ جناب خضر بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن جب مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے اہل بیت کے پاس آتے ہیں، ہمارے اہل بیت ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ یعنی اشارہ یہاں پر یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یعنی اہل ذکر سے سوال کر لو۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر اس کو ہونا چاہیے جو نبیوں کا جواب دے سکے، جو ولیوں کا جواب دے سکے۔ بہرحال یہ لوگ تفسیر کرتے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت کے جو بھی حاکم وقت ہے، بادشاہ ہے وہ بھی اہل ذکر ہے، حاکم ہے وہ بھی اہل ذکر ہے، اپنے زمانے کا عالم ہے وہ بھی اہل ذکر ہے۔ ہمارے پاس بھی بات یہی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ نہیں، اس کا مصداق سب سے پہلے ہمارے امام معصوم ہے، اس کے بعد امام معصوم نے جس کو عطا کیا ہے، یعنی جو امام معصوم کے چاہنے والے عالم دین ہیں، مجتہد ہیں، جیسے ہمارا آیت اللہ کہ باقاعدہ آیت اللہوں کے لیے ہے کہ میں امام فرماتے کہ ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور یہ ہمارے نائب امام مجتہد تم سب پر حجت ہے۔ الراد علیہم کالراد علینا، عالم دین کو رد کرنا ہم کو رد کرنے کے برابر ہے، ان کی بات کو ٹھکرانا ہماری بات کو ٹھکرانے کے برابر ہے۔
ان کی اہانت کرنا ہمارے اہانت کرنے کے برابر ہے، ان کی برائی کرنا ہمارے برائی کرنے کے برابر ہے۔ یعنی پتہ چلا جو امام سے متصل ہے، سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، اللہ جواب دے گا، اس کے بعد رسول اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ جواب دیں گے، اس کے بعد رسول اللہ کے نائبین خاص ہیں جو ہم جن کو ائمہ معصومین کہتے ہیں، ہمارے 4 معصومین، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ وہ کسی کا بھی جواب دے سکتے ہیں، چاہے وہ جنات آ کے پوچھ لے، چاہے انسان آ کے پوچھ لے، اور بہت سے ایسے حالات و واقعات ہیں کہ باقاعدہ اس پر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ہمارے اماموں نے باقاعدہ جوابات دیے ہیں۔ اور جب ایک نبی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پرندہ اور حیوان کی زبان جانتا ہے، تو ہمارا امام تو نبی سے بھی افضل ہوتا ہے، جو کہ آخری نبی کے علاوہ آخری نبی کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آخری نبی سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے اماموں کو ان پر فضیلت دے رکھی ہے۔ جناب عیسیٰ اپنی جگہ پر ہے، جناب موسیٰ کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مولائے متقیان فخر موسیٰ ہے، فخر عیسیٰ ہے، لہذا آخری نبی کا درجہ الگ ہے۔ حالانکہ آخری نبی نے بھی مولا کائنات کے فضائل کے سلسلے میں فرمائے، چونکہ جب رسول اللہ بیٹھتے تھے اور جبرائیل آتے تھے اور جبرائیل آ کے محو کلام ہوتے تھے رسول اللہ سے، کبھی وحی لیتے تھے، کبھی آیت لے کر کے آتے تھے، تو مولا کائنات بھی غور سے سنتے تھے۔ آخر میں ایک مرتبہ رسالت مآب نے کہہ دیا، یا علی انت ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، اے علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی پتہ چلا کہ یقیناً نبوت ہمارا درجہ ہے، لیکن جبرائیل آتے ہیں تو میرا بھائی علی بھی انہیں دیکھتا ہے، جبرائیل آتے ہیں تو میرا بھائی علی بھی ان کو سنتا۔ مولا نے بھی اقرار کیا ہے نہج البلاغہ میں کہ میں اس طرح سے اپنے بھائی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ گویا میں بھی جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں، میں بھی جبرائیل کو۔ اچھا یہاں پر چلیے، یہ تو ماشاءاللہ حدیث کی بات ہو گئی، روایت کی بات ہو گئی۔ اگر کوئی کہے کہ عقلی طور پر سمجھائیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ بیٹھنے والے تو بہت بیٹھتے تھے رسول اللہ کے اغل بغل، سامنے مجمع، دائیں طرف مجمع، بائیں طرف مجمع، اور اسی میں جبرائیل بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ پورے مجمع کو خبر نہیں، علی کو خبر کہ ہاں جبرائیل آ رہے ہیں، جبرائیل جا رہے ہیں، وہی آ رہی ہے، الہام آ رہا ہے، آیت آ رہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ابھی جو ہے IPL میں جو ہے یہ چل رہا ہے 2020 آج کل جو میچ چل رہا ہے، بہرحال اتنا لمبا میچ ہے کہ ہمارے بچوں کو ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے، مختصر آئے تو چلیے ٹھیک ہے، تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے انسان مختصر دیکھ لے، مثلا 20 اوور کا ہے تو آخر میں 4-6 اوور، لیکن پتہ چلا 2.5 مہینے تک میچ ہو تو سب اپنی پڑھائی چھوڑ کے میچ دیکھیں گے تو ترقی کیسے ہو پائے گی؟ یہ میچ جو ہے عجیب، یہ لوگ ایسے موقع پر لاتے ہیں جب بچوں کی پڑھائی کا دور ہے، پتہ چلا کہ پورا اپریل کا مہینہ جائے گا، مئی کا مہینہ جائے گا، اور 2 مہینے اور 2.25 مہینے تک میچ ہوگا۔ لہذا اگر بہت انسان تھک گیا، گھبرا گیا تو تھوڑا بہت دیکھ لے، چونکہ میچ میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، وہ بھی صاف ستھری، مثلا کوئی ایسی ایڈ نہ آ رہی ہو کہ جو الٹی سیدھی رہتی ہے، صرف میچ دیکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال میچ چل رہا ہے اور میدان میں میچ ہو رہا ہے، لیکن اگر یہاں بھی اگر آپ چاہیں تو کیچ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کہیں گے کہ مشرق پتہ چلا مسجد میں ہے، جگہ جگہ اڑ رہا ہے، یعنی چھکا مار رہا ہے کوئی، تو یہاں بھی پتہ چلا کہ احساس ہے کہ ہاں چھکا کوئی مارا ہے، کوئی چوکا مارا ہے، تو یہاں بھی ہوا میں پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ کیسے کوئی دیکھے گا، کیسے کوئی سنے گا؟ کہیں گے صاحب اس کے لیے مشینری ہونا چاہیے، موبائل ہونا چاہیے، ٹی وی ہونا چاہیے، اس کے لیے ریڈیو ہونا چاہیے۔ پہلے دیکھیں آپ 20 سال پہلے لوگ میچ میں کچھ نہیں تھے، ریڈیو کان میں لگائے بیٹھے رہتے، بہرحال پہلے تو بہت بڑا ریڈیو ہوتا تھا، بعد میں چھوٹا ہوا، بڑا لے کے پتہ چلا ڈبہ لے کے بیٹھے ہوئے سن رہے صاحب انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، بعد میں چھوٹا ہوا اور چھوٹا ہوا، آخر میں کان میں لگا کے بیٹھنے لگے، BBC لندن وغیرہ سنتے تھے، تو پتہ چلا کہ ایک جو ہے ٹی وی یہاں پر لگی ہوئی ہے اور آپ نے خبر لگا دیا اور پتہ چلا کہ فلاں ٹیم کھیل رہی ہے اور اس کا اسکور 100 ہوا ہے، اور جو مقابل میں ہے اس کا بھی جو ہے پتہ چلا کہ 100 ہوا۔ اب آپ نے یہاں پر ٹی وی آن کیا، پتہ چلا کہ اس میں ٹی وی میں 100 اسکور ہے۔ اب جتنی چیزیں رکھی ہوئی پتہ چلا ٹین ہے، پتھر ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، یہاں پر مائک ہے، کیا کیا ہے، فرش ہے، کسی میں نہیں آ رہا، لیکن آپ نے جیسے ہی مشین لگائی اور آن کیا تو پتہ چلا کہ وہاں کا اسکور چاہے بمبئی میں کھیلا جا رہا ہو، چنئی میں کھیلا جا رہا ہو، یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، 100 آ رہا ہے، اور مائک وغیرہ نہیں آ رہا، لیکن ایک ٹی وی آپ نے لا کر کے مقابل میں اور ایسے ہی رکھ دی
اور جیسے آن کیا تو اب اس میں 100 آ رہا ہے ٹی وی میں، تو دوسرے میں 101 نہیں آئے گا. کہیں گے چونکہ دونوں ٹی وی ایک ہے، دونوں مشینری ایک ہے، دونوں کا مرکز ایک ہے. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کے اطراف جو بیٹھتے تھے وہ ایسے ہی ڈھیلے اور پتھر کی طرح تھے، لیکن نور دو ہی ہے، یا رسول کا نور ہے یا علی کا نور ہے. لہذا جو رسول دیکھتے تھے وہی علی دیکھتے تھے، جو علی دیکھتے تھے وہی رسول دیکھتے تھے. ایک صلوات دے جاؤ. یعنی پتہ چلا کہ جنسیت ہونا چاہیے، مرکزیت ہونا چاہیے، مفاہمت ہونا چاہیے. تو رسول اللہ کی ذات جو ہے وہی علی کی ذات ہے. جیسے یہاں پر اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہے اور فضا میں کتنی خبریں اڑ رہی ہیں، لیکن آپ نے مچھلی لگائی اس میں آ گیا. اب دوسری جگہ پر نہیں آ گیا، دوسری جو ہے آپ نے ٹی وی لگائی تو وہی بات ہے آ جائے، چونکہ جنس ایک ہے، اس میں بھی جو چیزیں اس میں بھی. تو اسی طرح سے رسول اللہ کے علاوہ سب الگ تھے. آنے کے بعد کوئی صحابی بنا تھا، کوئی مکے میں صحابی بن گیا، کوئی مدینے میں صحابی بن گیا، کوئی طائف کا صحابی بن گیا، کوئی ایران کا صحابی بن گیا، کوئی عراق کا صحابی. لیکن ایک نور ایسا جو ساتھ میں آیا ہے، جو رسول کا نور ہے وہی علی کا نور ہے، جو علی کا نور ہے وہی رسول کا نور ہے. لہذا فرمایا انا و علی من نور واحد، ہم اور علی دونوں ایک ہی نور کے ایک ٹکڑے. صلوات بھیجا آپ حضرات. بہرحال الحمدللہ مثال سے مسئلہ حل ہو گیا، چونکہ بہرحال بہت سخت بات ہے یہ کہ مولا کائنات کیسے دھمک جانتے تھے کہ جبرائیل آئے، جبرائیل جا رہے ہیں. اگر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ حدیث ہے، روایت ہے، مولا بھی فرما رہے ہیں، رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں، تو مثال کے ذریعے سمجھائیں کہ چونکہ دونوں کی جنس ایک، دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. رسول اللہ جہاں سے آئے وہیں سے علی آئے ہیں. علی یہاں پر آ کے صحابہ نہیں بنے ہیں، بلکہ پشتہ پشت ساتھ میں رہے، آدم کے ساتھ، نوح کے پشت میں، عیسیٰ کے پشت میں، یہاں تک کہ رسول اللہ نے جو ہے، رسول اللہ جب آئے ہیں مولا کائنات تو رسول اللہ عبداللہ کے جو ہے پشت سے ظاہر ہوئے اور مولا کائنات ابو طالب سے، لیکن دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. لہذا جو خصوصیات ہمارے رسول کی ہیں وہی خصوصیات مولا کائنات کی ہیں، سوائے یہ کہ خود مولا کائنات نے کہہ دیا کہ رسالت کا درجہ الگ ہے، نبوت کا درجہ الگ ہے، امامت کا درجہ الگ ہے، لیکن اور سارے فضائل امامت میں پائے جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو حکم ہو رہا ہے کہ پوچھ لو اہل ذکر سے، تو سب سے پہلے اللہ ہے، اس کے بعد رسول اللہ ہے، اس کے بعد امام ہے، پھر اماموں نے جن کو اجازت دیا ہے، جو ان کے آیت اللہ ہیں، جو ان کے مجتہد ہیں وہ ہیں. اس کے بعد بہرحال یہ فضائل اور اخلاقیات سے اس میں دوسری بحث الحمدللہ. اب آپ قریب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، عید کی تاریخ قریب آ رہی ہے، تو ذہن میں فطرے کے بارے میں بھی چل رہا ہوگا. ابھی تک ماشاءاللہ بہت سے مسائل سے آپ گزرے. اب فطرے کے بارے میں، فطرہ جیسا ابھی ایک صاحب پوچھ بھی رہے تھے کہ کیا پہلے ہی سے نکال دے، تو ہاں پہلے سے نکالنے کی اجازت ہے کہ اگر کوئی پہلے سے فطرہ نکالنا چاہتا ہے تو نکال دے، البتہ نیت کرے گا چاند دیکھنے کے بعد. الگ کر دیا، الگ کرنے کے بعد رکھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی چاند کا اعلان ہوا اب نیت کرے کہ میں اپنا فطرہ نکالتا ہوں، ادا واجب قربت اللہ، یا اپنے کے علاوہ جس کا اور نکالنا، اپنے والد کا، اپنی والدہ کا، اپنے بچوں کا، اپنے زوجہ کا، اس طرح سے سب کو نیت کروائے گا، اپنی نیت کرے گا. اور فطرے میں بہتر یہ ہے کہ جو انسان کھا رہا ہے اسی کو نکالے. یہ نہیں پتہ چلا کہ ساتھ میں چاول بھی کھا رہا ہے اچھا والا اور جب نکالنے بیٹھا تو گیہوں سے نکال دیا. نہیں، گیہوں کے ساتھ اگر چاول کھا رہا ہے تو چاول کا بھی حساب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اکل اغلب ہے کہ جو چیز کھا رہا ہے غالب طور پر اس کو بھی شریک کرے. مثلا کھا رہا ہے 30 روپے کلو والا آٹا، جو کہ اچھا آٹا 30 روپے کا ہے. اگر گیہوں بھی آپ اچھا والا لے اور لے کر کے پسائیں، پسائی وغیرہ دے، سب ملا کے 30 روپیہ 29 روپیہ ہو جائے گا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ بازار میں گیہوں اگر 17 روپیہ والا ہے 18 تو وہ نکالے، نہیں، جو کھا رہا ہے اسی کو نکالے. کھا رہا ہے اچھا والا گیہوں اور فطرہ نکالنے بیٹھا تو 17-18 روپے والا نکال دیا، جس میں تھوڑا جو ملا ہوا ہے یا جس میں تھوڑا گاٹھ وغیرہ پھوس وغیرہ ملی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ بہتر چیز نکالے. تو اندازہ یہ ہوا کہ کم از کم ایک آدمی 3 کلو جو نکالے گا تو 30 کے حساب سے 90 روپیہ بنتا ہے. چاول وغیرہ کھا رہا ہے، اچھا بہترین چاول ہے تو 10 روپیہ اور بڑھا کے ایک آدمی کا فطرہ 100 روپیہ ہو گیا، یعنی جس کو اچھا کہا جائے. اب ایک دم کوئی بیچارہ ایک دم دقیق ہو کہ نہیں، جیسا مارکیٹ میں وہی پھر جا کے پتہ لگائے، جگہ جگہ دیکھے گیہوں کتنے میں ہے اور جو ہے
चावल कितने में है सब, लेकिन एक अंदाज़ा जो अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा वाला चावल बेहतरीन जो है मिला करके कोई खा रहा है तो 1 किलो उसका 30 रुपये से कम नहीं पड़ेगा। और चावल भी अगर थोड़ा बहुत खा रहा है तो थोड़ा सा एहतियातन बढ़ा ले, यानी पता चला कि घर में एक आदमी का फितरा तकरीबन 100 रुपये निकलेगा, एक घर में 5 लोग हैं तो 500 निकलेगा, 8 लोग हैं तो 800 निकलेगा। ये तो हो गया सबके लिए। लेकिन अब इसमें अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इस्तिस्नाई सूरत भी रखी। इस्तिस्नाई सूरत ये रखी कि फितरा सब पर वाजिब है, लेकिन घर के हालात सही नहीं है, माहौल अभी फ़िलहाल सही नहीं, कमाई अच्छी नहीं है, तो अब हुक्म ये है कि देखे कि नहीं निकाल पा रहा है तो अपना फितरा निकाल करके अपने बच्चों को मस्क करा ले। एक तरह का सदका होता है कि ठीक है सबका नहीं निकाल पा रहा, घर में 10-12 लोग हैं, 1200 रुपया निकालेगा तो मसला है, उसका साल भर का खर्चा नहीं, कमाई अच्छी नहीं चल रही है, तो पहले तो हुक्म है कि सबका निकले, सब निकाले। लेकिन अब थोड़ा सा शरीयत झुकी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कमज़ोर भी होते हैं, कुछ लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं जिनकी कमज़ोरी होती है, साल भर के उनके पास कमाई नहीं है, परेशानी है, तो अब कम से कम एक आदमी यानी अपना खुद निकाल ले और निकालने के बाद वाजिब की नीयत से जो है अदा करे, फिर अपने बच्चों को मस्क करा ले कि लो तुम भी नियत कर लो, तुम भी नियत कर लो, तुम भी नियत कर लो। ये हो गया थोड़ा सा जो नरमी है कि पहले जो है सब यानी पता चला कि एहतियाती तौर पर आप लोग फितरे को याद रखें कि एक आदमी का फितरा तकरीबन 100 रुपये बन रहा है। 3 किलो अच्छा वाला गेहूँ और थोड़ा सा उसमें चावल, जो भी इंसान एकदम कोई चावल नहीं खा रहा है तो 90 रुपया भी, लेकिन थोड़ा बहुत लोग चावल खाते हैं तो उसको भी शरीक कर ले, लिहाजा एक आदमी का 100 बनेगा। पहले से भी कर सकता है और जो है निकाल सकता है, नियत करेगा चाँद दे करके। और अगर कोई नमाज से पहले तक नहीं निकाल पाया, नियत नहीं कर पाया, तो नमाज पढ़ने के बाद क़ज़ा हो जाएगा। अब अदा की नियत से नहीं निकाल सकते, पता चला ईदगाह चला गया, नहीं निकाला, नहीं अलग किया, आने के बाद किसी ने याद दिलाया तो अब क़ज़ा की नियत से निकालेगा। अब जो है उस पर हाथ रख करके सिर्फ नियत कर लेगा कि मैं फितरा निकालता हूँ कुर्बतन इल्लाह, ना अदा ना क़ज़ा, और जो है गोया वो क़ज़ई के बराबर हो गया, चूँकि नमाज से पहले निकालने का हुक्म है। सुबह के टाइम निकाल ले, मस्जिद में निकाल ले, रात में निकाल ले, चाँद होने के बाद निकाल ले। अच्छा, यहाँ पर एक मसला और आता है कि लोग डरते हैं इफ्तार वगैरह में, तो इफ्तार में याद रखें कि मेहमानी कबूल करने पर है। ज़बरदस्ती कोई आके चाय पानी कर ले, खैरियत पूछने आए, चाँद हो गया तो खुश आ गया, अरे चलो मैं खैरियत ले लूँ, चाँद हो गया इत्तला दे दूँ, तो वो मेहमान आपका नहीं है। वो आया, आप खुश उसको चाय पिला दिए, या बैठ के उसने कहा चाय पिला दिए, और क्या बना था आज इफ्तार में, क्या था, थोड़ा खा लिया, तो आपका वो मेहमान नहीं है। मेहमान उस सूरत में है कि जब आप देखते हैं कि वाह बड़े अच्छे हुए, माशाल्लाह आ गए, चाँद भी हो गया, हमको जो है बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा कोई मेहमान हो। अब आपने मेहमान कह दिया तो आपका मेहमान है, यानी मेहमान कबूल करना भी ज़रूरी है कि आप कबूल करें कि मेरा मेहमान है आया, वैसे चाय पानी करा दिया तो नहीं। लिहाजा मस्जिद में जो इफ्तार आती है या उसके साथ जो भी खाना वगैरह आता है, आप चाँद होने के बाद भी खिला रहे हैं तो उनका फितरा वाजिब नहीं है, क्योंकि मस्जिद में आया है, तबर्रुक हो गया है, ये एक तरह से इफ्तार है, मस्जिद में आप उसको खिला रहे हैं, या यहीं से जो बच गया बांट दे रहे हैं। अलबत्ता वो बचा हुआ घर पर ले गए, घर पर ले जाने के बाद टेलीफोन से बुलाया कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, आज मैंने इफ्तार किया था, आप लोग मेहमान हैं, और जैसे ही बुलाए चाँद का ऐलान हो गया, चाँद का ऐलान हो गया, तो जितने लोग आप बुलाए हुए हैं वो आपके मेहमान हैं। तो ये याद रखें। बहुत से लोग डर के मारे बेचारे एक दूसरे के यहाँ नहीं जाते, चाय नहीं पीते, चाय नहीं पिलाते कि 100 रुपया देना पड़ेगा, तो वो कबूल करने पर है कि जब आप मेहमान कबूल करें तब ज़बरदस्ती का मेहमान वबाले जान नहीं, बल्कि मेहमान कबूल करने की शर्त है। या तो कोई आपका अजीज़ आ गया जिसको कहना भी नहीं है, आपका इतना करीबी रिश्तेदार है कि आया, तो ऐसे ही वो पता चला कि मेहमान है, यानी आपका जो है पता चला चचा है, मामू है, भाई है, खालू है, या कहीं से बाहर से शहर से आ गया कि चलो ईद घर मनाएंगे आपके घर, तो वो मेहमान आपका। लेकिन ऐसे ही शहर का कोई दोस्त है, बाप है, तो उसको शर्त है कि आप मेहमान कबूल करें। और इंशाअल्लाह ऐसे फितरे के मसाइल जो आपके जहन में आए, टेलीफोन से अलग से भी पूछ सकते हैं। सलवात भेजा आप।